الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب رواه أبو داود وقال النبي صلى الله عليه وسلم هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم رواه البخاري وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه رواه البخاري صدق الله العظيم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام قابل عزت احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، دنیا میں ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کے رزق میں برکت ہو، اس کی تجارت میں برکت ہو۔ تو ایسے کون سے اعمال اور اوصاف ہیں کہ جن کو اختیار کرنے سے اللہ رب العزت انسان کے رزق میں برکتیں عطا فرماتا ہے اور اس کی تجارت بڑھتی جاتی ہے، معاشرے میں اللہ تعالیٰ اسے عزتیں عطا فرماتا ہے اور ہر آنے والے دن میں اللہ تعالیٰ اس کی معیشت میں، اس کے مقام اور مرتبے میں اور عزت میں اضافہ فرماتے ہیں۔ تو اب ایسے تاجر کون سے گزرے سلف میں کہ جن میں وہ اوصاف تھے کہ جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں عزتیں عطا فرمائیں؟ تو ایسے چند اوصاف میں عرض کروں گا۔ آج اگر ہمارے تاجروں میں، کام کرنے والوں میں، مزدوروں میں یہ اوصاف آ جائیں تو جو برکتیں اللہ رب العزت آج سے پہلے سلف پہ نازل فرماتے تھے وہی برکتیں دوبارہ لوٹ کر آئیں گی اور ہمارے گھروں میں بھی وہ برکت کا ماحول ہوگا۔ سب سے پہلی چیز ہے ایمان اور تقوی۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ۔ اگر ان بستی والے لوگوں میں ایمان اور تقوی ہوتا ہم آسمان اور زمین کے برکت کے دروازے ان کے لیے کھول دیتے۔ اس سے معلوم ہوا جس تاجر میں یہ دو اوصاف ہوں گے، ایمان اور تقوی، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں ہم اس کے لیے آسمان کے برکت کے دروازے کھول دیں گے۔ آسمان کے برکت کے دروازے کھولنے کا مطلب، چونکہ آسمان سے بارش نازل ہوتی ہے اور زمین سے پیداوار اگتی ہے، تو اشارہ اس طرف ہے کہ ہم اسے خوب پیداوار دیں گے اور ہم اس کے رزق کو بڑھا دیں گے۔ اللہ رب العزت نے لفظ برکات جمع استعمال فرمایا، یہ نہیں فرمایا ہم ایک برکت دیں گے، فرمایا ہم برکتیں دیں گے۔ اور یہ نہیں فرمایا برکت کی کھڑکی کھولیں گے، فرمایا برکت کے دروازے کھول دیں گے۔ اور دروازہ کوئی 80 گز یا 120 گز کے پلاٹ کا نہیں، آسمان کے دروازے کھول دیں گے۔
اب آسمان کتنا وسیع ہے، پھر اس کے دروازے کتنے وسیع ہیں، کھولنے والا رب العالمین ہے، تو اللہ اپنی حیثیت کے مطابق جب آسمان کے دروازے کھولے گا تو پھر انسان کے رزق میں ہر آنے والے دن میں برکتیں ہوں گی۔ تو پہلی چیز ایمان اور تقوی، کہ انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر وہ زندگی گزارے جو اللہ اور اللہ کے محبوب نے ہمیں بتائی ہے۔ جب زندگی میں یہ وصف ہوگا، انسان گناہوں سے بچے گا، اللہ کی نافرمانی سے بچے گا، اللہ رب العزت اسے برکتیں دیں گے۔ دنیا کا نقصان نہیں ہے، در حقیقت دین کا نقصان ہے۔ آج اگر ہمیں تجارت میں 1000-2000 کا نقصان ہو جائے، سارے دن غمگین اور پریشان ہوتے ہیں، نمازیں چھوٹ رہی ہیں، احساس نہیں، حقوق العباد چھوٹ رہے ہیں، احساس نہیں، والدین کی نافرمانی ہو رہی ہے، احساس نہیں ہے، انسان کی زندگی حرام، جوئے، شراب و کباب میں گزر رہی ہے، احساس نہیں ہے، رشوت لے رہا ہے، سود لے رہا ہے، احساس نہیں ہے۔ دنیا کا نقصان ہو جائے تو اسے نقصان سمجھتے ہیں، دین کے نقصان کو کوئی نقصان نہیں سمجھتا۔ حالانکہ دنیا آج گئی ہے، کل لوٹ کر آ جائے گی، لیکن دین کا جو نقصان انسان سے ہو جاتا ہے وہ لوٹ کر نہیں آتا۔ وقت پر جو نماز ادا نہیں کی جماعت کے ساتھ، بعد میں قضا تو کر لے گا، لیکن جو وقت پر ادائیگی کا اجر و ثواب تھا انسان اس کو نہیں پا سکتا۔ دنیا کا 1000-2000 روپے ہاتھ سے گیا ہے، مستقبل میں وہ 10-20 ہزار کی صورت میں بھی لوٹ آئے گا، دین کا نقصان نہیں لوٹے گا۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے الکبائر میں ایک بات نقل کی، ایک بزرگ فرمانے لگے کہ مجھ سے ایک دفعہ نماز ان سے قضا ہو گئی، تو ایک شخص ان کے پاس آیا، پوچھا کیوں نہیں آئے، تو انہوں نے وجہ بتا دی۔ وہ کہنے لگے اگر میرے 10,000 کا نقصان ہو جاتا، 20 لوگ میرے پاس آتے، آج نماز مجھ سے چھوٹ گئی، صرف ایک آدمی نے آ کر مجھ سے پوچھا کہ آپ جماعت میں کیوں شریک نہ ہو سکے، تو وہ فرمانا چاہ رہے تھے اصل نقصان تو دین کا ہے۔ حالانکہ دنیا کے لوگ دنیا کے نقصان کو نقصان سمجھتے ہیں۔ تو پہلی چیز، اگر ہم چاہیں ہماری تجارت میں برکت ہو، ہم اپنی زندگی میں ایمان اور تقوی کو لے کر آئیں کہ اللہ کی نافرمانی کسی موقع پر نہ ہو۔ جو تجارت شروع کریں علماء سے پوچھ کر شروع کریں، مسائل پوچھتے رہیں، اس کے مطابق اگر آپ چلیں گے انشاءاللہ اللہ آپ کو نفع دے گا۔ دوسری چیز ہے، تجارت میں برکت تب ہوتی ہے جب زندگی میں استغفار ہوتا ہے، انسان اپنے گناہوں پہ ندامت کرتا رہتا ہے، اللہ اس کے مال کو بڑھا دیتا ہے۔ قرآن کریم سورہ نوح میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں تم استغفار کرو، یقیناً تمہارا رب تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، آسمان سے موسلا دار بارشیں اتارے گا، اللہ تمہیں نرینہ اولاد دے گا، تمہارے مال کو بڑھا دے گا، تمہیں باغات عطا کرے گا، اور تمہاری زمینوں میں نہروں کو جاری کر دے گا۔ ان تمام چیزوں کے پیچھے ایک حکم استغفار۔ تو اللہ رب العزت خود فرما رہے ہیں کہ اگر تمہاری زندگی میں یہ وصف ہوگا، میں آسمان سے موسلادھار بارشیں برساؤں گا۔ نمبر 2، میں تمہیں نرینہ اولاد دوں گا، میں تمہارے رزق کو بڑھا دوں گا، میں تمہیں باغات عطا کروں گا، تمہاری زمینوں میں نہریں جاری کر دوں گا۔ آج ہم ایک دوسرے کے پاس جاتے ہیں، ایک عامل کے پاس دوسرے کے پاس، رزق میں برکت کا تعویذ دے دو، کوئی تعویذ دے دو جی رزق میں برکت ہو، دکان میں برکت ہو۔ رب العالمین تعویذ دے رہے ہیں، استغفار کرو، ہم آسمان سے بارشیں اتاریں گے، ہم زمین میں باغات نکال دیں گے، زمین میں نہریں جاری کر دیں گے، ہم تمہیں بیٹے دیں گے، نرینہ اولاد۔ کیا ہو زندگی میں؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اپنے رب سے اپنے گناہوں پہ بخشش طلب کرو۔ تو اس لیے دوسرا وصف، اگر ہم چاہیں ہماری تجارت میں برکت ہو
تو ہم استغفار کریں۔ تو پہلی بات میں نے عرض کی، تجارت میں برکت چاہیے، ایمان اور تقوی۔ دوسری بات میں نے عرض کی، تجارت میں برکت چاہیے، ہم استغفار کو معمول بنائیں، اٹھتے بیٹھتے اپنے گناہوں پر استغفار کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضیق مخرجا ومن كل ہم فرجا ورزقه من حیث لا يحتسب۔ اگر تم استغفار اختیار کرو گے، اللہ تمہیں ہر تنگی سے نکال دے گا، ہر غم اور پریشانی کو اللہ دور کر دے گا، وہاں سے رزق دے گا جہاں تمہارا وہم اور گمان بھی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہر تنگی سے ہم تمہیں نکال دیں گے۔ آج لوگ کہتے ہیں جی مشکلات میں پھنسے ہوئے، گھر میں پریشانیاں ہیں، کاروبار میں پریشانیاں ہیں، ساس بہو کا جھگڑا ہے، باپ بیٹا دست و گریبان ہیں، کوئی تعویذ دو، اسے بتاؤ۔ رب العالمین فرما رہے ہیں استغفار کرو، اللہ کا حبیب فرما رہے ہیں استغفار کرو، ہم تمہیں ہر تنگی سے نکال دیں گے۔ وَمِن كُلِّ ضِيقٍ مَخْرَجًا، ہر تنگی سے ہم تمہیں نکالیں گے۔ وَمِن كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا، ہر مشکل کو دور کر کے ہم تمہارے لیے کشادگی کو لے کر آئیں گے۔ وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، وہاں سے رزق دیں گے جہاں تمہارا وہم اور گمان بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے انسان چلتے پھرتے معمول بنائے، استغفار پڑھے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باوجود یہ کہ معصوم ہیں لیکن دن بھر آپ کا معمول تھا 100 مرتبہ آپ استغفار پڑھا کرتے تھے۔ تیسرا عمل جس کے ذریعے ہماری تجارت میں برکت ہوگی وہ ہے صلہ رحمی کو قائم کرنا۔ جب انسان صلہ رحمی کو قائم کرتا ہے، اپنے رشتہ داروں پر، عزیز و اقارب پہ خرچ کرتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کے رزق کو کشادہ کر دیتا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب ان یبسط له فی رزقہ وینسأ له فی عصرہ فلیصل رحمہ، جو چاہیں اللہ اس کے رزق کو کشادہ کر دے، اس کی عمر میں اللہ برکتیں عطا فرمائے، اسے چاہیے صلہ رحمی کو قائم کرے۔ تو تیسرا عمل، رزق میں برکت، تجارت میں برکت، انسان صلہ رحمی قائم کرے، یعنی اپنے عزیز و اقارب میں، رشتہ داروں میں کوئی مستحق ہو ان کے ساتھ تعاون کرے، خوشی اور غم میں ان کے ساتھ شریک ہو۔ عموماً دیکھنے میں یہ آتا ہے جتنا مال بڑھتا جاتا ہے انسان رشتہ داروں سے، عزیز و اقارب سے دور ہوتا جاتا ہے، پھر وہ کہتا ہے میرا گھر بھی ایسی جگہ میں ہو جہاں یہ غریب لوگ آ نہ سکیں، کوئی مجھ سے ملنے نہ آئے، کوئی میرے گھر نہ آئے۔ جس غریب آبادی میں رہ کر اللہ نے اس کو اتنا دیا، اب یہ یہاں رہنا برداشت نہیں کرتا، یہ کہتا ہے اس جگہ رہوں گا جہاں مالدار رہتے ہیں، گاڑیاں وہ لوں گا جو مالداروں کے پاس، اپنی وضع قطع لباس وہ اختیار کروں گا جو مالداروں کا ہے۔ پھر یہ اپنی وضع قطع طرز زندگی سب سے ہٹ کر عزیز و اقارب سے، رشتہ داروں سے پھر انسان دور ہو جاتا ہے، پھر یہ خود غرض ہوتا ہے۔ اپنی غرض ہو تو تعلق رکھے گا، اپنی غرض نہیں ہے سگا بھائی فون کرے گا جی میں میٹنگ میں مصروف تھا اس لیے آپ کا فون اٹینڈ نہ کر سکا، حالانکہ کوئی میٹنگ نہیں ہوگی، کوئی مجبوری نہیں ہوگی، مقصد کیا ہے؟ دولت کا نشہ ہوگا، پیسے کی وجہ سے انسان چھوڑ دے گا۔ تو تیسری بات، رزق میں برکت چاہیے ہے، صلہ رحمی کو قائم کریں، اپنے ان رشتہ دار، عزیز و اقارب کہ جن کے ساتھ زندگی گزری ان کو انسان کبھی فراموش نہ کرے، ان کے ساتھ تعاون کرتا رہے، کبھی ملنے آئیں تو انہیں وقت دے، کسی خوشی غم میں بلائیں تو انسان شریک ہو جائے۔ مصروفیات تو چلتی رہتی ہیں، انسان تو اس وقت فارغ ہوگا جس دن اس کا جنازہ ہوگا، پھر وہ اطمینان سے اب قبر میں ہوگا، اب کوئی یہ کام کاج نہیں کر سکتا۔ دنیا میں تو ہر آدمی مصروف ہی رہتا ہے، ہر کام کے لیے وقت نکالنا پڑتا ہے۔ نمبر 4، چوتھا ایک عمل جس کے ذریعے تجارت میں برکت ہوگی وہ ہے اللہ رب العزت کی ذات پر توکل، بھروسہ صرف اللہ پر۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ بھروسہ کرے گا اللہ اس کے لیے کافی ہے۔
नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लौ अन्नकुम ततवक्कलून अलल्लाहि हक़्क़ तवक्कुलिही लरज़क़हुम कमा यरज़ुक़ु तैर तग़दू खिमासन व तरूह बिताना। अगर तुम अल्लाह पर इस तरह भरोसा करो जिस तरह भरोसा करने का हक़ है, अल्लाह तुम्हें यूँ रिज़्क़ देगा जैसे अल्लाह परिंदों को रिज़्क़ देता है। सुबह निकलते हैं खाली पेट, शाम को लौट कर आते हैं तो उनका पेट भरा हुआ होता है। तो क्या चीज़ है? तवक्कुल। तो भरोसा सिर्फ अल्लाह की ज़ात पर हो। असबाब ज़रूर इख्तियार किए जाएं, लेकिन असबाब पर इंसान की मुकम्मल तवज्जो न हो। असबाब के बाद नज़र उसकी मुसब्बिबुल असबाब पर हो, असबाब के पैदा करने वाले पर निगाह हो, अल्लाह की ज़ात पर भरोसा हो। हज़रात सहाबा की ज़िंदगी में यही अमल था, हमेशा तवक्कुल होता था, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी मदद फरमाते थे। हज़रत अबू अला हज़रमी रज़ी अल्लाह तआला लश्कर लेकर जा रहे हैं, सामने समंदर है, निकलने का रास्ता कोई नहीं। 2-2 रकात नमाज़ पढ़ के अल्लाह से मांगते हैं, अपने घोड़ों को समंदर में डाल देते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रास्ते बना देता है। घोड़ा समंदर पार करके निकल आता है, लेकिन उसके घोड़े के पाँव के खुर भी पानी से तर नहीं होते। पानी डबोएगा तब जब पानी के पैदा करने वाले का हुक्म होगा। जब पानी के पैदा करने वाले का हुक्म ना हो, पानी डबो नहीं सकता। तो जब अल्लाह से तवक्कुल मजबूत होता है तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन बंदे के गुमान के मुताबिक उसकी मदद शुरू कर देता है। अल्लामा इब्न असीर जज़री रहमतुल्लाह अलैह की किताब अल कामिल फ़ी तारीख़, इसमें इन्होंने एक वाक़या लिखा। सहाबा इकराम एक लश्कर लेकर गए, उनमें हज़रत उक़बा बिन साद भी थे। बर्बर कौम के साथ जिहाद हो रहा था। जब ये लोग एक जंगल में पहुँचे तो अब देखा जंगल में सब दरिंदे ही दरिंदे हैं। तो एक मुसलमान कमांडर सहाबी एक ऊंचे टीले पर खड़ा हुआ और तमाम दरिंदों को खिताब करते हुए उसने कहा, या अय्यतुल हय्यातु वस्सबा इन्ना अस्हाबु रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरहलु अन्ना फमन वजदनाहु बाद ज़ालिका क़तलनाहु। ए दरिंदो, ए सांप और ए परिंदो, तुम सब के सब यहाँ से निकल जाओ। हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा हैं, हमने यहाँ ठहरना है। इसके बाद अगर हमने किसी को यहाँ पाया तो हम उसको कत्ल कर देंगे। बर्बर कौम के लोग खुद कहते हैं, हमने देखा शेरनी अपने बच्चे को, लोमड़ी अपने बच्चे को, हर दरिंदा अपने अपने बच्चे को लेकर जंगल से बाहर निकल रहा है। सारा जंगल उन्होंने सहाबा के लिए खाली कर दिया। बर्बर कौम ने देखा तो अक्सर लोग मुसलमान हो गए कि जानवर जिनकी इताअत करें हम क्यों ना उनकी इताअत करें। जब ज़िंदगी में तवक्कुल होता है, अल्लाह से ताल्लुक़ मज़बूत होता है, रब्बुल आलमीन फिर इंसान की नुसरत और मदद खुद फरमा देते। इसलिए मैंने चौथी बात अर्ज़ की, तिजारत में बरकत चाहिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पर तवक्कुल करें। नंबर 5, तिजारत में बरकत चाहिए, क़नाअत की ज़िंदगी इख्तियार करे। इंसान जो हिर्स व हवस में पड़ा है, इस वजह से वो गमगीन और परेशान है। अगर कोई क़नाअत की ज़िंदगी इख्तियार करेगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रिज़्क़ में बरकत देगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल-इक़्तिसादु फ़ी नफ़क़ति निस्फ़ुल मईशा। अगर कोई चाहे कि रिज़्क़ में बरकत हो, मयाना रवी इख्तियार करे, ये उसके लिए आधी आमदनी है। मयाना रवी आधी आमदनी है। इंसान जितना फजूलियात में लगता है परेशान होता है। क़नाअत की ज़िंदगी इख्तियार करता है, जितना अल्लाह ने दिया उसी पर भरोसा करता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रिज़्क़ बढ़ा देता है। और अगर इंसान ख्वाहिशात पे चले तो ख्वाहिशात किसी की पूरी नहीं होती। ज़रूरतें अल्लाह हर इंसान की पूरी कर देता है। ख्वाहिशात बादशाह की भी पूरी नहीं होती, ज़रूरत अल्लाह फ़कीर की भी पूरी कर देता है। इसलिए ज़िंदगी में जब तवक्कुल के साथ क़नाअत होगी, जो अल्लाह ने दिया इंसान उसी पर शुक्र करेगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके माल में इजाफ़ा कर दे। छठा एक वसफ़, तिजारत में अगर हम चाहें बरकत हो, हम अपनी तिजारत को आगाज़ सुबह से करें। सुबह के वक्त में अल्लाह ने बरकत डाली है। सुनन अबी दाऊद की रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाहुम्मा बारिक लि उम्मती फ़ी बुकूरिहा। ए अल्लाह मेरी उम्मत के सुबह के वक्त में बरकत डाल दे। ए अल्लाह मेरी उम्मत के सुबह के वक्त में बरकत डाल दे। इसलिए जो ताजिर फजर की नमाज जमात से अदा करता है, तिलावत करता है,
پھر جا کر اپنے کاروبار کا آغاز کرتا ہے، اللہ اس کے رزق میں برکتیں دیتا ہے۔ اور جو اپنے دن کا آغاز 11 سے 12 بجے کرے اور فجر کا وقت سونے میں گزار دے، پھر رات 12-1 بجے تک اس کی تجارت چلے، دکان کھلی ہو، تو اس میں برکتیں نہیں ہوتی۔ آج اسی لیے تو برکتیں نہیں، ہم غیروں کے طریقے پہ چلے، شریعت کی تعلیمات کو چھوڑا، اور اسی وجہ سے نمازیں بھی رہ گئی، عبادت بھی ہماری زندگی سے چلی گئی۔ 12 سے 1 بجے مارکیٹ بند ہو رہی ہے، گھر پہنچا، کھانا کھایا 2 سے 3 بجے، آدھا پونا گھنٹہ موبائل میں لگا دیا۔ اب جب تہجد پڑھنے کا وقت ہوا، اللہ سے مانگنے کا وقت ہوا، تو یہ خرگوش کی نیند سو گیا، نہ تہجد پڑھی، نہ فجر پڑھی، نہ تلاوت کی، نہ اشراق۔ پھر کہتے ہیں جی رزق میں برکت نہیں ہے۔ برکت آئے گی برکت کے پیدا کرنے والے کو راضی کرنے سے، اور وہ راضی تب ہوگا جب تجارت کا آغاز فجر کے وقت سے ہوگا، اللہ رب العزت اس میں برکتیں ڈال دے گا۔ سلف کی زندگی میں یہی بات تھی۔ اگر ہم چاہیں ہماری تجارت میں برکت ہو، زندگی میں ایک وصف لے کر آئیں، یتیموں، مسکینوں، بیواؤں پہ خرچ کریں۔ جو تاجر خرچ کرتا ہے اللہ اس کے مال کو بڑھا دیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، هل تنصرون وترزقون الا بضعفائکم، تمہاری مدد نہیں کی جاتی، تمہیں رزق نہیں دیا جاتا مگر جب تم اپنے کمزوروں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہو، اپنے کمزوروں پہ خرچ کرتے ہو، اللہ کی مدد اترتی ہے۔ اس لیے کوئی چاہے اس کی تجارت بڑھ جائے، اپنی فیکٹری میں دیکھے جو ملازم کمزور ہے، بیمار ہے، کام نہیں کر سکتا، ان کے ساتھ زیادہ تعاون کرے۔ ہم تو انہیں نوازتے ہیں جو زیادہ کام کرے، زیادہ اوور ٹائم لگائے، جو زیادہ سیٹ اور مینیجر کے آگے پیچھے ہو، اسے تمام مراعات دی جاتی ہیں۔ جو غریب ہو، بیمار ہو، اپاہج ہو، تو 1-2 دن برداشت کیا، تیسرے دن تو اس کو نکال ہی دیتے کہ یہ پورا کام نہیں کر پاتا۔ ہونا یہ چاہیے بیماروں پہ نظر زیادہ رکھیں، کمزوروں کو زیادہ دیں، اللہ تجارت میں برکت دے گا۔ اپنی تجارت میں پارٹنر اللہ کو بنائیں۔ جس نے رب العالمین کو اپنے ساتھ شریک کر دیا، اللہ ہر آنے والے دن میں اس کے رزق کو بڑھا دیتا ہے۔ ہم تو سوچتے ہیں فلاں تاجر میرے ساتھ ہو جائے، فلاں پیسے دولت والا میرے ساتھ شریک ہو جائے، فلاں اپنا پیسہ میرے ساتھ شریک کرے، میری تجارت بڑھے گی۔ اور زمین اور آسمان کے بادشاہ کو اپنے ساتھ شریک کرو، زمین اور آسمان کے خزانے جس کے پاس ہیں انہیں اپنے ساتھ شریک کرو، وہ ہر آنے والے دن میں رزق کو بڑھا دے گا۔ اس لیے ایک عہد ہو کہ 10% اللہ کے نام پر دیں گے، اللہ جو نفع دے یا اللہ 10% تیرے نام پہ خرچ کریں۔ آپ خرچ کرنا شروع کریں، ہر آنے والے دن میں رزق میں برکت دیکھیں۔ نادان کہتا ہے میں اللہ کے نام پر کیوں دوں؟ او بھائی تجھے دیا تیرے اللہ نے، جس نے دیا اس کے نام پہ خرچ نہیں کر رہا، وہ چاہتا کسی اور کو دے دیتا، تیرے اوپر اس نے فضل اور احسان کیا تو اس کے فضل اور احسان کا بدلہ یہ ہے تو اس کے نام پہ خرچ کر۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتے وَمَا أَنفَقْتُمْ مِن نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَذْرٍ، تم جو خرچ کرو، جو نظر پوری کرو، اللہ رب العزت جانتا ہے، اللہ تمہیں بدلہ دے گا۔ انسان جو خرچ کر رہا ہوتا ہے اللہ اس کو بہترین بدلہ دیتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر صبح کے وقت 2 فرشتے نیچے زمین پر آتے ہیں اور ایک فرشتہ یہ دعا کرتا ہے اللہم اعطی منفقا خلفا، اے اللہ جو تیرے راستے میں خرچ کرے اس کو بہترین بدلہ عطا فرما۔ دوسرا کہتا ہے اللہم اعطی ممسکا تلفا، یا اللہ جو تیرے راستے میں خرچ نہ کرے اس کے مال کو تباہ و برباد کر دے۔ تو یہ دعا کرنے والا انسان نہیں فرشتہ، اور فرشتے معصوم ہیں، ان کی دعائیں اللہ رب العالمین قبول فرماتا ہے۔ اس لیے خرچ کرنے والے کا مال بڑھتا ہے، روکنے والے کے مال میں آئے دن نقصان ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے اگر ہم چاہیں تجارت میں برکت ہو، اپنے ساتھ رب العالمین کو شریک رکھیں، جو اللہ مال دے اس مال میں سے ایک حصہ بنا کر اپنے مستحقین، یتیم، بیواؤں میں، مسکینوں میں خرچ کریں، پھر آپ دیکھیں گے رب العالمین آپ کے رزق کو بڑھاتا رہے گا، ہر آنے والے دن میں رزق بڑھے گا۔ اگر ہم چاہیں ہماری تجارت میں برکت ہو، اپنی زندگی میں لے کر آئیں، جھوٹی قسم سے بچیں، جھوٹی قسم کبھی نہ کھائیں، جھوٹی قسمیں کھانے والوں کے کاروبار میں کبھی برکتیں نہیں ہوتی۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمی ایسے ہیں لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا ینظر الیہم ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔
3 آدمی ایسے ہیں اللہ ان کو 4 دردناک عذاب دے گا۔ نمبر 1، اللہ ان کی طرف نظر رحمت نہیں کرے گا قیامت کے دن۔ نمبر 2، اللہ ان کو گناہوں سے بالکل پاک صاف نہیں کرے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے بڑا دردناک سخت عذاب ہوگا۔ اب یہ کون لوگ ہوں گے کہ جن کے لیے اتنی سخت وعید؟ لا ينظر الیہم ولا یزکیہم، نہ اللہ پاک کرے گناہوں سے، نہ اللہ ان کی طرف دیکھے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہو۔ یہ کون لوگ ہیں؟ صحابہ نے پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نمبر 1 المنان، احسان کر کے جتلانے والا، احسان کر کے جتلانے والا۔ انسان دنیا میں جو تعاون کرے اللہ کے لیے کرے، مخلوق سے بدلہ نہ مانگے، رب العالمین سے بدلے کی امید رکھے۔ اس لیے جس کے ساتھ احسان کرے خفیہ طور پر کرے کہ صرف اس رب کو معلوم ہو جس کے نام پہ خرچ کیا۔ نمبر 2 المنفق سلعتہ بالحلف الکاذب، جھوٹی قسم کھا کر اپنے سامان کو بیچنے والا۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کو پاک نہیں کرے گا، دردناک عذاب ہوگا جو جھوٹی قسم کھا کر اپنے سامان کو بیچتا ہے۔ آج کتنے تاجر ہیں 10 روپے کی خاطر، 5 روپے کی خاطر قرآن کی قسم۔ بعض نادان کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اتنے کی چیز میں نے خریدی، کلمہ پڑھ کر جھوٹ بول رہے، خدا کا قرآن اٹھا کر جھوٹ بول رہے، رب العالمین کا نام استعمال کر کے جھوٹ بول رہے، اس حقیر دنیا کے لیے کہ جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کانت الدنیا عند اللہ جناح بعوضۃ ما سقى منها کافرا شربۃ ماء، اگر اس دنیا کی قدر و قیمت اللہ کے ہاں مچھر کے پر کے برابر ہوتی، اللہ کافر کو ایک گھونٹ پانی نہ دیتا۔ جس دنیا کی رب العالمین کے ہاں حیثیت کوئی نہیں، اس دنیا کی خاطر قرآن کی قسم، اللہ کی قسم، اولاد کی قسمیں کھا رہے۔ اسی لیے ان کی تجارتوں میں برکت نہیں ہوتی، آئے دن نقصانات ہوتے ہیں، آئے دن پریشانیوں میں، غم میں۔ جو جھوٹی قسم کھا کے مال کمایا ہوتا ہے، ایکسیڈنٹ ہو گیا، مال خرچ ہو گیا، نقصان ہو گیا، فیکٹری میں آگ لگ گئی، مال جھگڑا ہو گیا، چور اور ڈکیت آ گئے، کینسر کی بیماری میں مبتلا ہو گیا، اپاہج اور معذوری آ گئی، فالج نے حملہ کر دیا، تو تو نے رب کے نام کو غلط استعمال کیا تھا، مکافات عمل تو ہوگا، اس کا بدلہ تو تیری طرف لوٹ کر آئے گا۔ پھر وہ بدلہ لوٹ کر آتا ہے اور انسان دنیا میں پریشان اور غمگین ہوتا ہے۔ سلف میں ایسے لوگ گزرے جنہوں نے اللہ کے نام کی کبھی سچی قسم بھی نہ کھائی کہ ہم دنیا کے لیے اللہ کے نام کو استعمال نہیں کریں گے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے میں حق پر بھی ہوتا ہوں پھر بھی میں اللہ کے نام کی قسم نہیں کھاتا کہ اس حقیر دنیا کے لیے میں رب العالمین کے نام کو کیوں استعمال کروں۔ اپنا حق چھوڑ دیتے، پیسہ چھوڑ دیتے، قسم نہ کھاتے۔ ہم تو چند ٹکوں کی خاطر جھوٹی قسمیں کھا رہے ہوتے ہیں، اس لیے ہماری تجارت میں برکت نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے مصنف ابن ابی شیبہ میں، فرماتے ہیں اگر تم چاہو تمہاری تجارت بڑھ جائے، سامان میں اور مال میں برکتیں ہو جائیں، جھوٹی قسم کبھی نہ کھانا۔ اس لیے جنہوں نے جھوٹی کھائی ان کی اولادوں پر اس کا اثر سامنے ظاہر ہو گیا۔ ایک واقعہ جو آج سے چند سال قبل پیش آیا، جنگ اخبار کا ایک میگزین ہے سنڈے میگزین، اس میں چھپا، یہ 7ویں مہینے 2000 عیسوی کا واقعہ تھا۔ پھر اسی کو مکافات عمل نے اس واقعے کو نقل کیا۔ واقعہ یہ تھا کہ ایک شخص نے کہا ہم 3 دوست تھے، اس کا نام نفیس تھا، دوسرے دوست کا نام سعد تھا، کہا تیسرا ہمارا ساتھی تھا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ اس شخص کے 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں تھیں، تو اس کی بڑی بیٹی کی شادی کا وقت آ گیا، اس کے پاس پیسے وغیرہ نہیں تھے، تو یہ اپنے دوست کے پاس آیا کہ مجھے 50,000 روپے ادھار دے دو، میری بیٹی کی شادی ہے، میں تمہیں پیسے لوٹا دوں گا۔ اس نفیس نے کہا میرے پاس تو اتنی رقم نہیں ہے، البتہ میرا ایک دوسرا جو دوست ہے سعد، میں اس کے پاس جاتا ہوں، اس سے لے کر دے دوں گا۔ اس نے کہا ہاں میں تمہیں 2 مہینے کے اندر واپس کر دوں گا۔ یہ اپنے دوست کے پاس گیا، اس طرح ہمارے دوست کے بیٹے کی شادی ہے، تو انہوں نے وہ رقم لی اور اس کو دے دی۔ اب اس پورے معاملے میں ایک ہی گواہ تھا، وہی نفیس جس نے اپنے دوست سے یہ رقم لائی تھی اور لا کر اس شخص کو دی تھی۔ اس نے اپنی بیٹی کی شادی کر دی۔ شادی کے بعد جب 2 ماہ کا وقت پورا ہو گیا تو اب یہ سعد اس کے پاس آیا کہ میں نے آپ کو رقم دی تھی، مجھے واپس کرو، میری والدہ بیمار ہیں، اس کا علاج کروانا ہے۔ پہلے تو ٹال مٹول کرتا رہا، چند دنوں بعد بالکل منکر ہو گیا کہ میں نے تو تمہاری کوئی رقم دینی ہی نہیں ہے، میں نے تو تم سے کبھی کوئی رقم لی ہی نہیں ہے۔ اب یہ شخص اپنے دوست نفیس کے پاس گیا کہ تم اسے لے کر آئے تھے
اور تم نے ذمہ داری لی تھی، تم اس سے بات کرو کہ یہ رقم لوٹائے۔ وہ اس کے پاس گیا کہ میں نے خود تمہیں رقم اس سے لے کر دی ہے، تم رقم دے دو۔ اس نے انکار کر دیا، جھوٹی قسمیں کھانے شروع کر دیں کہ میں نے تو تمہارے کوئی پیسے واپس نہیں کرنے۔ اب معاملہ عدالت میں گیا۔ عدالت میں دونوں طرف کے گواہ مقرر تھے، ان کے پاس تو ایک گواہ تھا۔ اب یہ مدعی تھے، ان سے پوچھا گیا گواہ پیش کرو۔ انہوں نے کہا میرے پاس یہی ایک گواہ ہے نفیس، کہ اس نے مجھ سے رقم مانگی اور میں نے ان کو رقم دی تھی۔ اب جو دوسرا مدعا علیہ تھا جس نے رقم لی تھی، اس سے کہا آپ نے لی ہے؟ اس نے کہا میں نے نہیں لی۔ عدالت میں اسے قرآن دیا گیا، تم قرآن کی قسم کھاتے ہو کہ تم نے رقم نہیں لی؟ اس نے کہا ہاں میں کھاتا ہوں۔ اس نے عدالت میں قرآن کریم اپنے ہاتھ میں لیا، قبلے کی طرف رخ کر کے کہا اللہ کی قسم میں نے اس سے کوئی پیسے نہیں لی، قرآن کی قسم میں نے اس سے کوئی رقم نہیں لی۔ تو یہ جس شخص کے پیسے تھے اس نے چھوڑ دیے۔ اس نے کہا جب اس نے اللہ کی قسم کھا دی اب میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ یہ واپس آ گیا۔ چند دن ہی گزرے تھے، جس بیٹی کی شادی پر 50,000 روپے لگائے تھے، چند دنوں بعد لڑائی جھگڑا ہوا اور انہوں نے اس کی بیٹی کو 3 طلاق دے دی۔ بیٹی گھر لوٹ کر آ گئی۔ اس کا ایک بیٹا تھا فوج میں، کئی عرصے سے فوج میں تھا۔ اچانک ایسا ہوا اسے کوئی بیماری لگی، جب میڈیکل گئے اور وہاں پر رپورٹیں چیک ہوئیں اور اس نے ایکس رے کروائے، خون دیے، رپورٹوں کے اندر حیرت انگیز طور پر ایڈز کی بیماری سامنے آ گئی کہ اس کو تو ایڈز کی بیماری ہے۔ جیسے رپورٹیں سامنے آئی انہوں نے اس کو فوج سے نکال دیا۔ اس کا دوسرا ایک آخری بیٹا تھا، وہ کالج میں پڑھتا تھا، چند مہینے ہی گزرے تھے، کالج میں 2 گروپ تھے، 2 تنظیمیں تھیں، ان کی لڑائی ہو گئی، تنظیموں نے آپس میں فائرنگ شروع ہو گئی۔ اس فائرنگ کی زد میں آ کر اس کے بیٹے کا انتقال ہو گیا، بیٹا مارا گیا۔ جب بیٹے کی لاش گھر آئی تو اب یہ رونے لگا، چیخنے مارنے لگا، چلانے لگا کہ میں نے جھوٹی قسم کھائی، اللہ نے مجھے سزا دے دی۔ بیٹی کی طلاق ہو کے گھر آ گئی، بیٹا فوج سے اسے نکال دیا گیا۔ اب جو پیسہ ہے اس کے علاج میں لگ رہا ہے اور دوسرے بیٹے کا جنازہ سامنے پڑا ہے۔ اللہ کے نام کی جھوٹی قسم کھائی تھی، دنیا میں اللہ نے سزا دی تھی۔ حقیر دنیا کے لیے اللہ کے نام کو استعمال نہ کریں۔ قرآن جیسی کتاب اس لیے آئی کہ چند ہزار کے لیے تم قرآن کی غلط قسمیں کھاؤ۔ کتنے نادان ہیں جو چند ہزار کی خاطر مسجد میں آ کر، محراب میں آ کر قرآن پر ہاتھ رکھ کر جھوٹی قسمیں کھا رہے ہو۔ پھر یہ مال نصیب نہیں ہوتا، نہ اسے نصیب ہوتا ہے نہ اس کی اولاد کو نصیب ہوتا ہے۔ اس لیے میں نے ایک بات عرض کی، اگر ہم چاہیں تجارت میں برکت ہو، جھوٹی قسم سے پرہیز کریں۔ آج تو معمول بن گیا، ہر آدمی 2 روپے کی چیز بیچے گا، قسم اللہ کی قسم، اللہ کی قسم۔ اللہ کے نام کو اتنا غلط استعمال کرنا مسلمان نے شروع کر دیا۔ مسلمان کی نظر میں رب العالمین کے نام کی اہمیت ہی کوئی نہیں ہے، قرآن کی اہمیت ہی کوئی نہیں۔ اس لیے میں نے ایک بات عرض کی، تجارت میں برکت چاہیے، جھوٹی قسم سے بچیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 آدمیوں کے لیے جو دردناک عذاب کہا، ان میں پہلا المنان، احسان کر کے جتلانے والا، دوسرا المنفق السلعۃ بالکذب الکاذب، جھوٹی قسم کھا کر سامان بیچنے والا، اور تیسرا آدمی کون ہے؟ آپ نے فرمایا تیسرا آدمی المسبل ازارہ، اپنے پانچوں کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا، اپنے پانچوں کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا۔ یہ کبیرہ گناہ ہے۔ بعض لوگ صرف نماز میں اسے اوپر کر لیتے ہیں، باقی زندگی میں نہیں کرتے۔ یہ گناہ 24 گھنٹے کا گناہ ہے۔ اگر ایک آدمی اپنے پانچوں کو نہیں اٹھاتا 24 گھنٹے تک وہ گناہ گار ہوگا۔ 2 گناہ ایسے ہیں جو ہر وقت ہمارا گناہ لکھا جاتا ہے، ایک داڑھی کٹانا اور منڈوانا، اور ایک پانچے ٹخنوں سے نیچے لٹکانا۔ انسان نماز پڑھ رہا ہے تب بھی گناہ گار ہو رہا ہے، انسان بازار میں گھوم رہا ہے تب بھی گناہ گار ہو رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے تب بھی گناہ گار ہو رہا ہے اگر اس نے داڑھی کٹوائی ہوئی ہے، اگر اس کے پانچے ٹخنوں سے نیچے لٹک رہے ہیں۔ یہ 24 گھنٹے کا گناہ ہے، یہ وقتی گناہ نہیں اور گناہ کبیرہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک شخص کے پانچے نیچے تھے، آپ نے فرمایا نماز دوبارہ دوہراؤ، پھر دوہرائی، پھر فرمایا دوہراؤ، پھر اس نے وضو کیا، پھر دوہرائی، 3 مرتبہ ہوا۔ آپ نے فرمایا تمہارے پانچے نیچے سے اوپر کرو، جب تک یہ نیچے اللہ تمہاری نماز قبول نہیں کرتا۔ اس لیے آج غیروں نے کیا کیا، مردوں کے پانچوں کو نیچے کر دیا، عورتوں کے پانچے اٹھوا دیے۔ آج لباس ایسا مختصر اور تنگ بنا دیا کہ عورتوں کے جو شلواریں ہیں وہ نصف پنڈلی تک ہیں، انہیں حکم تھا ٹخنوں کو ڈھکو، انہوں نے کھلے کر دیے۔ جن کو حکم تھا ٹخنوں کو کھلا رکھو، انہوں نے ٹخنوں کو ڈھک دیا۔ حکم دیا شریعت نے لباس کھلا پہنو، ان کا تنگ کر دیا۔
شریعت نے کہا لباس ایسا ہو جسم نظر نہ آئے. یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا. ہم نے تمہارا لباس اس لیے بنایا وہ تمہاری شرمگاہ کو چھپائے. ہم نے ایسا لباس پہنا ہے کہ وہ شرمگاہ اور نمایاں ہو کے نظر آ رہی ہے. آج جینس کی پینٹیں پہنی ہوئی ہوتی ہیں، جسم کا ہر عضو نمایاں نظر آ رہا ہوتا. بعض نادان نماز کے لیے آتے ہیں، اب پچھلی صف والوں کی نگاہ پڑتی ہے، پینٹ نیچے ہو جاتی ہے، شیڈ اوپر اٹھی ہوئی ہوتی ہے، سطر پیچھے کھلا ہوا ہوتا ہے. اللہ کے گھر میں آ کر بھی سطر کھلا ہوا ہے. یہ وہ لباس ہے جس میں آدمی کسی معزز جگہ جا نہیں سکتا. اس لیے میں نے بات عرض کی، 3 آدمیوں کے لیے سخت وعیدیں ہیں، ان 3 گناہوں سے بچا جائے. بہرحال گفتگو چل رہی تھی رزق میں، تجارت میں برکت کیسی ہو، تو جھوٹی قسم سے بچیں. آخری 2 اعمال. اگر تجارت میں برکت چاہیے، انسان اپنی زندگی میں امانت داری کو اور سچائی کو لے کر آئے. دیانتداری، امانت داری اور سچائی، یہ 2 وصف ایسے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. جس تاجر میں 2 باتیں ہوں گی، نمبر 1 سچ بولے، نمبر 2 امانت دار ہو، قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ، شہیدوں کے ساتھ، صالحین کے ساتھ ہوگا. اب دیکھیں اتنی بڑی بشارت کسی اور عمل پر نہیں ہے، تاجر کے لیے 2 عمل پر ہے، سچ بولے، امانت دار ہو. آج معاشرے میں کہتے ہیں اگر سچ بولیں گے تو کمائیں گے کہاں سے؟ جو جتنا جھوٹا ہو، مکار ہو، دھوکے باز ہو، اسے کہتے ہیں یہ بڑا تاجر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے پیشن گوئی کی. صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ نے فرمایا قرب قیامت میں امانت کو اٹھا لیا جائے گا. لوگ رات کو سوئیں گے، صبح امانت ان کے دلوں سے اٹھ جائے گی. یوں رہے گا اس طرح کا ایک نشان جیسے کہ ایک دانے کا نشان باقی ہوتا ہے. آپ نے کہا پھر لوگ کہیں گے فلاں شہر میں ایک امانت دار ہوتا تھا، بس 1 آدھ آدمی ہوگا، دوسرے نہیں ہوں گے. آپ نے فرمایا لوگ کہیں گے فلاں کتنا سچا ہے، فلاں کتنا ہوشیار ہے، سمجھدار ہے. فرمایا لوگ تعریف کریں گے لیکن اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان نہیں ہوگا. آج بھی یہی ہوتا ہے، کہتے ہیں بڑا تجارت کرنے والا، بڑا تاجر ہے، بڑا کاروباری ہے. اس کو سمجھتے ہیں جو زیادہ جھوٹ بولتا، زیادہ بد اخلاق ہو، بد کردار ہو، جھوٹی قسمیں کھانے والا ہو، جو جتنا دھوکہ دے کے مال کمائے اس کو تاجر سمجھتے. جو سچائی پہ چلتا ہے کہتے ہیں اس کو تو کچھ پتہ ہی نہیں، بھولا بالا ہے. رب کے احکامات پہ چلنے والا بھولا، شیطان کو خوش کرنے والا کہتے ہیں یہ تاجر ہے. پھر ایسا تاجر کبھی کامیاب نہیں ہوتا. چند روپے تو کما لیتا ہے لیکن مستقبل تاریک ہو جاتا ہے. اس لیے امانت داری زندگی میں وصف ہو. خیانت سے جو انسان مال اکٹھا کرتا ہے یہ مال انسان کو نصیب نہیں ہوتا. مکافات عمل میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا. ایک شخص تھا، فتح علی خان اس کا نام تھا. ہارڈ ویئر کی اس کی دکان تھی، ہارڈ ویئر کا سامان بیچتا تھا. بڑا باشرہ آدمی تھا، ہر وقت اس کے ہاتھ میں تسبیح ہوتی، نمازیں بھی پڑھتا تھا، ذکر بھی کرتا تھا. تو لوگوں کا اعتماد تھا، بڑا دیندار آدمی ہے، سامان اس سے لیتے تھے. تو ایک شخص کہتا ہے میں نے اپنے سارے گھر کا سامان اسی سے لیتا رہا. ایک دن اس کی دکان بند تھی، میں نے کسی اور جگہ سے لیا. پتہ چلا کہ وہ تو ہر چیز میں اس نے ہم سے ڈبل پیسے لیے اور چیز بھی ہمیں 2 نمبر دی. بعد میں جب چیزوں کی مارکیٹ کا پتہ چلا، چند دکانوں کو ٹچ کیا، پتہ چلا اس نے تو قیمت بھی ہر چیز میں ہم سے ڈبل لی اور چیز بھی ہمیں اعلیٰ نہیں فراہم کی، اعلیٰ کے نام پر 2 نمبر چیز دی. اس شخص نے اس طرح بڑا پیسہ تو اکٹھا کر دیا. اب اللہ کی گرفت آئی، عین 40 سال کی عمر کو پہنچا تو اس کو دماغ کا کینسر ہو گیا. علاج کے لیے گیا سب سے مہنگے اسپتال، وہاں علاج نہ ہوا. اپنے علاقے میں گھومتا رہا، کچھ نہ ہوا. پھر کراچی آیا آغا خان اسپتال میں، وہاں اس کے دماغی کینسر کا علاج شروع ہوا. جو دکان اس نے اس خیانت کے ذریعے سے بنائی تھی وہ ساری دکان بیچ کے اپنے علاج پہ لگوا دی، کوئی فائدہ نہ ہوا. زمینیں بیچ دی، مکان بیچ دیا. 2 سال تک علاج ہوتا رہا. 2 سال کے بعد 4 بچے تھے، اس کا انتقال اسی بیماری میں ہو گیا. حرام کا 1 روپیہ نصیب نہ ہوا. اللہ کی نافرمانی کر کے بھی کوئی سکون پا سکتا ہے؟ رب العالمین کے احکامات کو توڑ کر بھی کوئی اطمینان پا سکتا ہے؟ شریعت کے احکامات کو ٹھکرا کر بھی کوئی اپنے مستقبل کو روشن کر سکتا ہے؟ امام الانبیاء کی لائی ہوئی شریعت کے احکامات کو توڑ کر بھی کوئی بچوں کا مستقبل بنا سکتا ہے؟ نادان ہیں جو سمجھتے ہیں ہم حرام سے کمائیں گے ہمیں نصیب ہوگا. اللہ کی قسم نہ تجھے ہوگا نہ تیری اولاد کو ہوگا. یہی مال سے جو اولاد پلے گی وہ تیری نافرمان ہوگی، وہ ملک اور ملت کی باغی بنے گی، وہی تجھے مستقبل میں گھسیٹے گی. پھر تو تمنا کرے گا کاش یہ مر جائے، کاش میری اولاد نہ ہوتی.
اس لیے زندگی میں تجارت میں برکت چاہیے، امانت کے وصف کو ہم اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ سلف میں کیسی امانت تھی؟ امام ابو نعیم نے الحلیۃ الاولیاء میں ایک واقعہ لکھا، حضرت یونس بن عبید رحمۃ اللہ علیہ، بڑے اللہ والے بزرگ گزرے۔ ایک خاتون ایک کپڑا لے کر آئی، قبا تھا، جبہ تھا، بیچنے کے لیے بازار میں آئی، یونس بن عبید کی دکان پہ پہنچی، کہا میں یہ جبہ بیچنا چاہ رہی۔ اس نے کہا کتنے میں بیچو گی؟ کہا اگر یہ 200 درہم میں نکل جائے۔ انہوں نے جبہ دیکھا، وہ بڑا قیمتی تھا، خاتون کو اصل قیمت کا پتہ نہیں تھا، شاید اسے وراثت میں مال ملا تھا یا کسی نے ہدیہ دیا تھا۔ انہوں نے کہا اس کی قیمت تو بہت ہے۔ انہوں نے کہا 300 درہم دیں، کہا نہیں اور دیں، کہا 400، کہا نہیں اور زیادہ۔ آخر کار کرتے کرتے 1000 درہم میں یونس بن عبید نے ان سے وہ جبہ خریدا۔ جو اور تاجر مارکیٹ میں تھے انہوں نے کہا عجیب آدمی ہو، 200 میں بیچ رہی تھی اور آپ نے 800 زیادہ دے دیے۔ کہا شریعت کا حکم ہے ہر ایک کے ساتھ خیر خواہی کرو، خیر خواہی کا تقاضا یہ ہے کہ اسے اصل قیمت کا پتہ نہیں۔ پھر اللہ نے ان کی تجارت میں ایسی برکت دی تھی، پورے علاقے میں لوگ آتے تھے تو انہی کی طرف لوٹ کر آتے تھے۔ اس لیے جو حلال پہ چلتا ہے، امانت دار ہوتا ہے، چند دن گزرتے ہیں اللہ اس کے رزق کو بڑھا دیتا ہے، آنے والے وقت میں اللہ تعالیٰ اس کا ایک نام پورے علاقے نہیں ملک میں بنا دیتا ہے۔ اس لیے زندگی میں تجارت کا وصف ہم لے کر آئیں۔ جو کسی کو دھوکہ دیتا ہے وہ در حقیقت اپنے آپ کو دھوتا ہے۔ انسان سمجھتا ہے نا میں دوسرے کو دھوکہ دے رہا ہوں، میں دوسرے سے اتنے پیسے کما رہا ہوں، وہ اس کو نہیں دے رہا، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ اس لیے کہ دھوکے کی سزا وہ خود برداشت کرے گا، وہ تو چلا گیا، اس نے مال لے لیا، اس کی سزا اور وبال اس انسان پہ پڑے گا۔ ایک بزرگ تھے ابن خریف رحمۃ اللہ علیہ، ان کا معمول تھا، انہوں نے اپنے ساتھ تاجروں کو کہا تھا جو ان کے پاس کام کرتے تھے، کہا جب بھی کوئی چیز بیچو قیمت بتا کے بیچو، چیز میں عیب ہو تو عیب بتایا کرو۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کوئی گھڑ سوار ان سے خریدنے کے لیے آیا، وہ گھڑ سوار غیر مسلم تھا، اس نے کپڑا دیکھا، کپڑا پسند آیا، اس نے رقم دی اور وہ لے کر چلا گیا۔ قافلے کی صورت میں وہ لوگ تھے، وہ آگے چلے گئے۔ ابن خریف رحمۃ اللہ علیہ آئے، انہوں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا حضرت وہ کپڑا تو بیچ دیا۔ کہا تم نے عیب بتایا؟ کہا جی عیب تو نہیں بتایا۔ کہا وہ غیر مسلم تھا اس لیے ہم نے کہا کوئی مسئلہ نہیں۔ اس نے کہا مسلمان ہو غیر مسلم ہو شریعت کا حکم ہے عیب بتا کر بیچو، تم نے عیب کیوں نہیں بتایا؟ جاؤ اسے تلاش کرو۔ تلاش کیا، وہ نہ ملا۔ اس شخص نے کہا میں خود جاتا ہوں، تم نے غفلت لاپرواہی کی ہے، یہ مال استعمال کرنا حلال نہیں ہے۔ سواری خریدی اور اپنا گھوڑا دوڑایا، راستے میں پوچھتا رہا قافلہ کہاں سے گزرا ہے، پوچھتے پوچھتے قافلے کے پاس پہنچ گیا۔ پہنچا تو اس آدمی کو تلاش کیا، وہ مل گیا۔ پوچھا بھئی آپ نے میری دکان سے مال خریدا تھا، اس مال کے اندر اس چیز میں عیب تھا، وہ ساتھی بتانا بھول گیا، میں تمہیں بتا رہا ہوں وہ عیب ہے، تم واپس کرو تاکہ ہم تمہاری رقم تجھے دے دیں۔ اس کی رقم یہ ساتھ لے کر آیا تھا۔ اس نے کہا تم اتنے دور سے آئے ہو صرف یہ بات بتانے کے لیے کہ اس میں عیب ہے؟ کہا ہاں میں صرف یہ بتانے کے لیے آیا ہوں۔ کہا وہ جو دراہم میں نے دیے وہ مجھے واپس کرو۔ وہ دراہم اس نے اس کو دیے، اس غیر مسلم نے جو دراہم تھے دوسرے جیب سے نکالے وہ ان کو دیے، کلمہ پڑا اور مسلمان ہو گیا۔ انہوں نے پوچھا یہ دراہم تو نے مجھ سے پھینکوائے، یہ دوسرے دراہم کیوں دیے؟ کہا وہ جو دراہم تھے وہ 2 نمبر تھے، اس میں کھوٹ تھا، اس میں کھوٹ تھا۔ جب تم مجھے نقصان نہیں دینا چاہ رہے، اتنی دور سے چل کر آئے کہ مجھے نقصان نہ ہو، تو میری بھی غیرت اور میرا دل اور ضمیر برداشت نہیں کرتا میں تمہیں نقصان دے دوں، اس لیے میں نے کہا وہ دراہم کھوٹیں پھینکو، اصل دراہم بھی اس کو دیے اور مسلمان بھی ہو گیا۔ تو دیکھیں اگر وہ کھوٹ اس پہ چلتا خیانت پہ تو نقصان اپنا تھا، کھوٹے دراہم اس کو ملے تھے، لیکن وہ امانت پہ چلا، اصل دراہم بھی لوٹ کر آئے اور وہ شخص مسلمان بھی ہو گیا۔ جب تک ہمارے تاجروں میں امانت داری اور سچائی تھی لوگ انہیں دیکھ کر مسلمان ہوتے تھے، جب یہ وصف چلا گیا تو لوگ آج ہمیں تانے دے رہے ہیں، ہمارے رزق سے برکتیں ختم ہو گئیں۔ اس لیے میں نے یہ چند اوصاف ذکر کیے، آج اگر ہماری تجارت میں آئیں گے تو اللہ ہمیں برکتیں دے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا